بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دلاور حسین چودھری، سچ کی سوچ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا موضوع ہم ایک کہانی سے شروع کریں گے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے تاکہ آپ کو یہ کہانی بھی سمجھ آ جائے گی اور موضوع بھی سمجھ آ جائے گا، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ تو یہ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ یو اے ای میں سروس کے دوران میرا بہت ہی عزیز عربی دوست تھا، محمد عیسیٰ العمری۔ وہ اکثر میرے آفس میں آتا جاتا رہتا تھا گپ شپ لگانے کے لیے۔ ایک دن وہ آیا، آ کے تو کافی کی ٹیبل پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے ایک سوال کیا کہ دلاور، آپ لوگ جو ہے بہت ٹیلنٹڈ ہو، پاکستانی جتنے بھی ہیں بہت محنتی ہیں، آپ کے ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت جو کسی قوم کو دینی چاہیے آپ لوگوں کے اوپر خصوصی رحمت کرتے ہوئے وہ نعمت آپ کو دی ہے۔ آپ کے پاس پہاڑ بھی ہے، میدان بھی ہیں، دریا بھی ہے، سمندر بھی ہے، ہر قسم کی فصلیں موجود ہیں، ہر قسم کے فروٹ موجود ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ کے پہاڑوں میں معدنیات، سونے سے لے کر ہر قسم کی معدنیات موجود ہیں، تو پھر بھی آپ لوگ دوسرے ملکوں میں جا کر انکلوڈ یو اے ای اپنے روزی کماتے ہو، اپنے بچوں کو پالتے ہو اور اپنے ملک کو بھی بیک اپ دیتے ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے ایک سمپل سا جواب، جو ہماری پوری قوم کے پاس ایک ہی جواب ہے رٹا رٹایا، کہ جی ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہمیں صحیح نہیں ملے۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے 5 فیکٹر ہیں، 5 عوامل ہیں ہماری نظر میں کہ جس کی وجہ سے آپ کا ملک اور آپ کی قوم پیچھے جا رہی ہے۔ نمبر 1، عوام، غلام، نظام، زبان اور پھر حکمران۔ آپ کی عوام جو ہے یہ ایک قوم نہیں ہے، ایک ریوڑ ہے جو مختلف گروپوں میں تقسیم ہو چکا ہے، مختلف گروہوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ یوتھیے، جالے، پٹواری، زیبرے، پتہ نہیں کون کون سے گروپوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ آپ کا مائنڈ سیٹ تقسیم ہو چکا ہے۔ آپ کی عوام جو ہے ایک قوم نہیں بن سکی۔ دوسرا ہے غلام۔ تو ہمارے عربک روایت جو ہیں، ان میں جو غلام ہوتے تھے نا، ان کو خریدا جاتا تھا۔ آپ کے ملک میں غلام فری میں ملتے ہیں۔ آپ کے ملک میں غلام کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ایک بریانی کی پلیٹ، ایک چائے کا کپ اور 5 سال بعد ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ آپ لوگ آزاد قوم نہیں ہیں۔ ہاں، اس عوام میں 2 طبقے ہیں، ایک جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، ایک جو اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے۔ آزاد سمجھنے والا طبقہ وہ ہے کہ جو ہجرت کر کے، مائیگریٹ ہو کے ہندوستان سے اپنی ساری جائیداد، اپنے مال مویشی سب کچھ چھوڑ کے اپنی جانوں کی قربانی اس آزادی کے لیے دے کے پاکستان آیا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم آزاد ہو گئے۔ غلام کون ہے؟ غلام وہ لوگ ہیں جو صدیوں سے یہاں پہ رہتے تھے۔ وہ جاگیرداروں، سرداروں، وڈیروں، نمبرداروں، ان کے وہ غلام رہ کے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے بعد وہ انگریز کے بھی غلام رہے۔ اوورآل پورے ہندوستان کی جو عوام ہے، جو قوم ہے، یہ آج سے غلام نہیں ہے، صدیوں سے غلام ہے۔ پہلے یہ مغلوں کی غلام رہی، اس کے بعد مغل چلے گئے تو یہ انگریزوں کی غلام بن گئی۔ ان کا جو مائنڈ سیٹ ان کا بنایا گیا ہے وہ ایک غلام قوم کا بنایا گیا ہے۔ ابھی یہاں پہ 2 طبقے آپ کے جو ہے ان کی لڑائی ہے۔ ایک طبقہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، ایک طبقہ اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے۔ جو آزاد سمجھنے والا طبقہ ہے وہ آزادی کی جنگ جو ہے وہ اب تک لڑ رہا ہے، تو جو غلام سمجھنے والا طبقہ ہے
وہ اپنی غلامانہ ذہنیت جو ہے اس کو چینج نہیں کرنا چاہتا۔ تیسرا فیکٹر ہے آپ کے نظام کا۔ ابھی آپ کے ملک میں اگر کہیں کہ جمہوریت ہے، جمہوری نظام ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جو جمہوریت ہے یہ چند خاندانوں سے باہر نکل ہی نہیں رہی، وہ اس پہ قابض ہے اور عوام اس کو تسلیم کر چکی ہے۔ جب نظام میں یہ حالت ہوگی کہ عوام کو جمہوریت دکھائی جاتی ہے لیکن اصل میں بادشاہت ہے، تو پھر اس طرح قومیں ترقی نہیں کرتی۔ آپ کو جو نظام دیا گیا ہے، جو سیٹ اپ دیا گیا ہے، اس نظام کے اندر کوئی بھی آپ کا اپنا نظام نہیں ہے۔ یہ انگریز کا دیا ہوا، بادشاہوں کا دیا ہوا ایک نظام ہے جو اب تک چل رہا ہے، جس میں صرف یہ سوچا جاتا ہے کہ غلام جو ہے اس کو غلام ہی رکھا جائے تو بہتر ہے، اس کو آزاد نہ کیا جائے، اس کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، تو ہم اپنا موج میلہ کرتے رہیں۔ آپ کا جو نصابی نظام ہے وہ آپ کا اپنی زبان میں نہیں ہے، آپ کا عدالتی نظام جو ہے یہ آپ کا اپنی زبان میں نہیں ہے، تو یہاں پہ آپ کا جو زبان ہے وہ بھی اس میں آڑے آ جاتی ہے کہ آپ کی اپنی زبان بھی کوئی نہیں ہے۔ تو جس قوم کی دنیا میں کوئی زبان نہیں ہوتی، کوئی ایسی مثال بتا دو کہ اس قوم نے دنیا میں ترقی کی ہو۔ آپ کی زبان اردو قومی زبان آپ نے نام رکھا ہوا ہے، لیکن کسی ادارے میں قانون سمیت آپ لوگ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ کی قومی زبان اردو ہے۔ کیوں انگریزی کو کیوں آپ نے فوقیت دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے قانون کو، اپنے نظام کو، اپنے عدالتی نظام کو، اپنے آفیشل نظام کو عوام سے دور رکھنا چاہتے ہیں کہ عوام کو اس کی سمجھ نہ آ جائے۔ آپ نے تو آئین بھی اپنا جو ہے وہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے تاکہ عوام نہ جان سکے کہ ہمارے آئین میں عوام کو کیا حقوق دیے گئے ہیں۔ آپ کی زبان بھی اپنی نہیں ہے۔ آپ کے سسٹم کے اندر عوام کی جو غلطی ہے، جو عوام کا سسٹم، جو نظام کے اندر ساری اوورآل جو غلطیاں ہیں، اس میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ہر وہ عمل کر رہی ہے حکمرانوں سمیت کہ جو ہمارے دین نے بھی منع کیے ہوئے ہیں، جن میں ترقی کا کوئی راز نہیں ہے۔ جھوٹ بولا جاتا ہے، کرپشن کی جاتی ہے، لوٹ مار کی جاتی ہے، ملاوٹ کی جاتی ہے، جھوٹ بول کر کاروبار کیا جاتا ہے، اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھا جاتا ہے، چاپلوسی کی جاتی ہے۔ آپ میں ہر وہ چیز موجود ہے قوم میں، آپ کی عوام میں، کہ جس میں ترقی کا کوئی راز نہیں ہے، جو ہمارے دین نے بھی منع کیا ہوگا۔ رہ گئی بات حکمرانوں کی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب بھی کسی قوم پہ کوئی مصیبت یا مشکل وقت آتا ہے وہ اس کے عملوں کی وجہ سے ہے۔ آج اگر آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ آپ کے حکمران ٹھیک نہیں ہیں، تو جیسی قوم ہے ویسے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے، ویسے ہی حکمرانوں کو آپ لوگ قبول کرتے ہو۔ آپ لوگ نسل در نسل جو آپ پہ حکمرانی کر رہے ہیں، آپ لوگ انہی کو دیکھنا چاہتے ہو، آپ ان کی لوٹ مار کا شور مچاتے ہو، جو دوسرا حصہ ہے ان کی لوٹ مار کو کوریج دے رہا ہے۔ اس میں حکمران بہت آخر میں آتے ہیں۔ آپ اپنے حکمران جو ہیں وہ آپ میں سے ہی ان کو سلیکٹ کر کے بھیجتے ہو۔ حکمرانوں میں ہر وہ عمل موجود ہے جس کو آپ لوگ پسند کرتے ہو، جس کو آپ لوگ چاہتے ہو، جس بدعمالیوں میں آپ لوگ، آپ کی عوام جو ہے وہ خود ملوث ہے۔ خود اچھے ہوں گے تو آپ کو اچھے حکمران ملیں گے۔ ناظرین، قابل غور بات ہے۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا
کہ آپ یہ بتاؤ کہ یو اے ای جس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس نے ترقی کیسے کی؟ یہاں تو بادشاہت کا نظام ہے شروع سے. اس نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہاں پہ نظام بادشاہت کا ہے، لیکن ہم غلام نہیں ہیں. غلام عرب روایات کے اندر غلام اس کو بولا جاتا تھا جس کو خرید لیا جائے، جس کے پیسے بھر دیے جائیں، اس کو غلام کہتے ہیں. ہمارا وہ غلامی کا دور ختم ہو گیا. ہم اپنے آپ کو ایک آزاد قوم سمجھتے ہیں. ہم جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، ہم ملاوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، ہم لوگ بغض سے پرہیز کرتے ہیں. ہم لوگ ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمیں قرآن پاک نے، حدیث نے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کوشش کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. رہ گئی ترقی کی بات، ہم نے کس طرح کی، تو اس نے کہا میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں. آپ لوگ تو بہت پہلے آزاد ہو گئے تھے، ہم لوگ تو چند اشرے ہوئے آزاد ہوئے. چند اشرے پہلے ہماری یہ حالت تھی کہ نہ تو یہاں پہ کوئی فصل ہوتی تھی، نہ ہمارے پاس دریا، نہ میٹھا پانی، نہ کوئی انڈسٹری، کچھ بھی نہیں تھا سوائے سمندر کے. ہمارے پاس پینے کا پانی بھی میسر نہیں تھا. چند اشرے پہلے ایک کنواں جو میلوں دور ہوتا تھا وہاں سے پانی بھر کے لاتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگر پانی اس کا میٹھا نکل آئے تو وہ پینے کے لیے، کھانے کے لیے استعمال کرتے تھے. نہانے کے لیے ہم لوگ سمندر سے نہا کے آتے تھے، اور گھر پہ آ کے وہ جو میٹھا پانی میٹھے کنویں سے لایا گیا تھا اس سے کپڑا گیلا کر کے پورے جسم پہ پھیر لیتے تھے. کھانے کو کچھ نہیں تھا. ٹوٹل آبادی جھونپڑیوں میں رہتی تھی. صرف جو حکمران تھے ان کے گھر تھے وہ بھی پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے، کوئی عالیشان گھر نہیں تھے. یو اے ای کی عوام پورا کندورا، جو عرب لوگوں کا لباس ہے وہ پورا کندورا نہیں پہنتے تھے. ٹخنوں سے 1 فٹ اوپر کندورا ہوتا تھا. جو پورا کندورا پہنتا تھا ٹخنوں تک، اس کو سمجھا جاتا تھا یہ امیر آدمی ہے. مزدوری کرنے کے لیے ہم لوگ عمان اور بحرین جاتے تھے. وہاں پہ جو بھی مزدوری کرنے کے لیے جاتا تھا، جب وہ واپس آتا تھا 2-4 مہینے بعد، تو پورا محلہ اس کو سلام کرنے جاتا تھا اس نیت سے کہ ہم لوگ جاتے ہیں اس کو سلام کر کے آتے، کوئی 1-2 درہم ہمیں دے دے گا. کھانے کے لیے کھجوریں ہمیں ایران بھیجتا تھا. کھجوریں کھا کے، اونٹنی کا دودھ پی کے ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. لیکن ایک قوم تھے. اس ایک قوم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کرتے ہوئے ہمیں اچھے حکمران دے دیے، جنہوں نے ہمارا دکھ بانٹنے کے لیے رات دن محنت کی، انصاف کا نظام قائم کیا. اس انصاف کے نظام کی وجہ سے آج ہم لوگ ترقی پہ ہیں. آج دنیا کی، یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا لیکن دنیا کی ہر نعمت یہاں پہ موجود ہے جو ہماری رسائی تک ہے. اس میں وجہ صرف یہ ہے کہ ایز اے قوم ہم لوگ ایک قوم ہیں، اور ایز اے مسلم ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمیں زندگی گزارنے کا ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے طریقہ کار بتایا ہے اس کے اوپر چلے. آپ کو اگر ترقی کرنی ہے تو ایک قوم بننا ہوگا، اپنے آپ کو آزاد سمجھنا ہوگا. جمہوری نظام میں جو لوگ آپ اپنے نمائندے منتخب کر کے بھیجتے ہیں کہ جو آپ کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، وہ ایسے نمائندے بھیجنے چاہیے کہ جو آپ کے لیے سوچیں، جو عوام کے لیے سوچیں، وہ قانون سازی کریں. آپ کے اسمبلیوں میں
اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے ذاتی مفادات کی لڑائی وہاں پہ لڑتے ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے آئین تک میں ترمیم کر دیتے ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں سوچتے۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے عوام کو سوچنا ہوگا کہ اگر یہی نظام چاہیے جس کو جمہوریت کا نام دیا گیا ہے، تو اپنے اندر سے ایسے نمائندے منتخب کر کے بھیجیں کہ جو آپ کا دکھ درد جانتے ہوں۔ ایسے نمائندے نہ بھیجیں کہ جن کو آپ ان کو آزما چکے، ان کی نسلوں کو آزما چکے، جو آپ کے لیے 70-72 سال میں کچھ نہیں کر سکے۔ اگر ترقی کرنی ہے تو خود اپنے لیے سوچنا ہوگا، خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پہ رحمت کرتے ہوئے ہمیں ایسے حکمران عطا کر دے جو اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے سوچیں، اس کی ترقی کے لیے سوچیں، اپنے ذاتی مفادات کو پیچھے پھینک دیں۔ ایسا کریں گے تو ہم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی برسے گی، ایسا نہیں کریں گے تو صدیوں بعد بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہمیں ایک قوم بننا ہوگا، ہمیں اپنے گریبانوں کے اندر خود دیکھنا ہوگا، ہمیں وہ اپنے عمل چھوڑنے ہوں گے اور وہ راستہ اپنانا ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو راستہ رحمت کا ہے، جو راستہ صراط مستقیم ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ امید ہے آپ یہ کہانی سمجھ گئے ہوں گے، فیصلہ آپ کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔